الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی ان کو. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے الف تا یا. آپ کے پاس جو قرآن مجید ہے اس پہ لکھتے جائیں, ہائی لائٹرز لے لیں 3 کلرز کے. ٹھیک ہے, میرے پاس بلیک اینڈ وائٹ قرآن مجید تھا, میں نے 3 کلرز کے ہائی لائٹرز لیے تھے, ایک پنک تھا, ایک بلیو تھا اور ایک گرین تھا. تو اس کے حساب سے میں کیا کرتی تھی کہ یہ جو ضمائر ہے نا ان کو میں انڈر لائن کرتی تھی, روٹ ورڈز کو میں ہائی لائٹ کرتی تھی. تو یہ آپ کا روٹ ورڈ ہو گیا الف تا یا. نا کا مطلب ہم, ان کو. ٹھیک ہے, تو الکتاب یہ میں نے کل آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا کہ کتاب دی, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سب پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ وہ سب پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسے البتہ وہ سب چھپاتے ہیں حق کو, حالانکہ وہ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب جانتے ہیں حق کو لیکن وہ حق کو چھپاتے ہیں. حق کو کیوں ہم چھپاتے ہیں؟ تاکہ ہماری مانی جائے, سینس آف اتھارٹی. دیکھیں میں آپ کو, یہ سب انسانوں کے اندر ہوتی ہے, میرے اندر بھی ہوگی, آپ کے اندر بھی ہوگی. کسی کو تو نفس کے خلاف جنگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی ڈیفالٹ ایسا بنایا ہے کہ میرے اندر سینس آف اتھارٹی ہے, مان جائے اس چیز کو. جھوٹ نہیں بولے اپنے آپ سے, اپنے آپ سے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے, ہوتی ہے, سب میں ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل وہ میری بات ہی نہیں مانتی, اس کو میں سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں, میری بات سن ہی نہیں رہی. اب یہ کیا ہے, میں کیا چاہ رہی ہوں, میری بات ماننا کیا ہے, کیا ہے؟ میں اس کو کہہ رہی ہوں میری بات مانو, بس جو میں کہہ رہی ہوں اس کو فالو کرو. اب یہ کیا ہے, یہ سینس آف اتھارٹی. موسٹلی ہوتا یہی ہے کہ بیگمات کو شوہروں سے یہی اختلاف ہوتا, اپنی بہن کی مانتے میری نہیں مانتے. اب یہ کیا ہے, سینس آف اتھارٹی. میرا شوہر میری مانے, میرا بیٹا صرف میری مانے. ٹھیک ہے, میرا بھائی صرف میری مانے, میری نہیں سنتا. یہ کیا ہے, یہ سینس آف اتھارٹی ہے, اس کو تکبر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو رائے دانا تکبر ہوتا ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں. ہم کسی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں, ہم کسی کی برائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں, سمپل. آپ کسی کا مذاق کیوں اڑائیں گے؟ ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کسی شادی میں گئے ہیں, آپ نے کسی کے کپڑے یا میک اپ اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہو, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا آپ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں, وہ کم اچھی لگ رہی ہے, آپ اس کے کپڑوں کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں, ہم کیوں چھپاتے ہیں حق کو؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم بہتر ہیں, اور جو میرے والا طریقہ ہے وہ بہتر ہے, اس کے والا طریقہ کم تر ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے, وہاں کے علماء بھی اسی وجہ سے کہ ان کی اتھارٹی رہے اور مسلمانوں کی نہیں رہے, وہ اسی حق کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کے گرجا گھروں کا, ان کے ہیکل کا کیا بننا تھا؟ آپ خود سوچیں نا, ان کے ٹیمپلز پھر کہاں جاتے؟ اگر وہ یہ مان جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اور یہ جو دین لے کے آئے ہیں یہ بالکل حق ہے, اور یہ کتاب بالکل حق ہے, ان کے ٹیمپلز کہاں جاتے ہیں؟ حالانکہ ان کو پتا تھا, ان علماء کو پتا تھا. اور یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے, بس تم ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں. ٹھیک ہے, وا اور لکلی ہر ایک کے لیے, لی لیے, کلی کے لیے, لی مطلب کلی سب, کل کا کل, لی لیے, کلی ہر ایک کے لیے, وجہ اس کا چہرہ یا اس کی جوہت ہے, ہوا کہ وہ مولیہا رخ کرنے والا ہے. واؤ لام لام میں نے کہا نا پھیر لینا, رخ کر لینا. واؤ لام لام آج چوتھی دفعہ آ رہا ہے. فسٹ ابھی کوفہ پس, اور فرسٹ ابھی کو آپ کو خود ہی پتا ہے, سبقت لے جانا. ٹھیک ہے, 3 تا با کاف اس کا روٹ ورڈ ہے, اور واو الف کیوں بھائی یہاں پہ یوز ہو رہا ہے, جمع کے لیے ہو رہا ہے. بس تم سب سبقت لے جاؤ الخیرات نیک کاموں میں. تو تم کیوں, اب کیا ہے, ہر ایک کے لیے اس کا رخ کیا ہے, اس کا چہرہ کیا ہے, کہ اس لیے ہم چہرہ اس طرف کرتے ہیں کہ ہم نیکی میں سبقت لے جانے والے. ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جہاں کہیں بھی ہو نا, تو تم سب کیا ہو, تم نے کرنا کیا ہے, تم نیکی میں آگے جانے والے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, عبادت تو فرض ہے نا, اس کے بعد اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا, نیکی کرنی ہے نا ہم نے. اور نیکی کون سی والی نیکی ہے؟ نیکی ہر وہ کام ہے جو شریعت کے حساب سے نیکی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اور میرے مطابق ہم جھوٹ کو بھی سچ بنا دیں, ٹھیک ہے, وہ میرے مطابق یا آپ کے مطابق نیکی نہیں ہے.
نیکی، نیک کام ہر وہ نیکی ہے جو اللہ کے ہاں نیکی ہے. دیکھیں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر سنت کی سٹیمپ نہیں لگی ہوگی. آپ کی نماز ہے نا، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے نا، اس پہ سنت کی سٹیمپ نہیں لگی، وہ قیامت کے روز ٹھکرا دی جائے گی. آپ کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل ٹھکرا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو سمجھے. تو نیکی صرف وہ نیکی ہے، عبادت صرف وہ عبادت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. تو ہم نے اسی میں آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں ہر پیپر کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نا، اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کرو گے تو آپ اس میں 100/100 مارکس لو گے. لیکن ہمارا کیا ہے، ہم اس سے تو بہتر ہے نا. تو شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. شیطان نے یہی کہا تھا نا. تو پھر یہ بھی تو تکبر ہے نا. کم از کم میں اپنی ہمسائی سے تو بہتر ہوں نا. کم از کم میں اپنی دیورانی سے تو بہتر ہوں. ہم مطلب ہم اس سے بہتر کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب ایگزامس کی باری آتی ہے پھر بیٹا 100/100 مارکس لینے ہیں، اس سے کم نہیں آنے چاہیے، بس 99 لاسٹ. اور دین کے معاملے میں ہم سبقت لے جانے والے، یہ سبقت ہوتی ہے، یہ جو ہم 99 اور 100 والی بات کرتے ہیں نا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا سارا گھر کا سامان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، جنگ بدر. اور جب حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ پیچھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اب حضرت عمر تو زیادہ سامان لے گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا تو رضی اللہ عنہ ان کا تو اتنا معیار ہی نہیں ہے، ان کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے. تو کیونکہ وہ شرمندہ نہ ہو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن دیکھیں کیا پوچھا تھا، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ گیا ہے، پیچھے کیا چھوڑ گیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. سوچیں نا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے شرمندہ ہوئے کیونکہ وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ سے بھی یہ کوئی نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم عالم بن گئے تھے، فاضل بن گئے تھے. آپ اگر مدر ہے نا، آپ سے سوال یہی ہوتا ہے. آپ کے حساب سے بچے کی پرورش 5 وقت نمازی بنایا تھا، دین سکھایا تھا، دنیا تو سکھائی تھی، دین کیوں نہیں سکھایا؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ مطلب آپ کے پاس جو وقت ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ کو پرمیشن نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل یوز کرتی ہیں. اب اب دیکھیں ہماری پکڑ زیادہ ہے. میں تو کہتی پرانی عورتوں کی اتنی پکڑ نہیں ہوتی جن کے پاس موبائلز نہیں تھے. میری اور آپ کی ہو جانی ہے. جو ہے نا ہمارے پاس، اسی کا حساب، اور اسی میں ہم نے سبقت لے جانی ہے. کس میں؟ گپوں میں، غیبتوں میں، کہ نیکیوں میں. ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں گے تو کتنا وقت بچ جائے گا نا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، ان کا رخ کس طرف ہے؟ کعبہ کی طرف. اور اسی تاکہ نہ ہو لوگوں کے ساتھ کوئی حجت سوائے ان کے، سوری یہاں پہ، اور ہر ایک کے لیے ایک جوہر کہ وہ رخ کرنے والا اس کی طرف. بس تم سبقت لے جاؤ نیکی کے کاموں میں. تو آگے کہاں پہ جانا ہے؟ ہم نے نیکی کے کاموں میں جانا. آئینہ ماں، آئینہ جہاں کہیں بھی، تکونو، تا کا مطلب تم، کونو ہو جاؤ. کل بھی ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا واو الف جمع کے لیے، پھر آ گیا تم سب ہوگے، یا تی الف تا یا، عطا کیا جانا، لائے جانا، کہ وہ تم سب ہوگے، لائے گا کون؟ یا وہ کون لائے گا؟ بکم اللہ، تم کو اللہ، جميعا اکٹھے، جہاں کہیں بھی ہوگے نا اللہ تمہیں لے کے آئے گا، تمہیں اکٹھا کرے گا. اب دیکھیں میں وہی بات کری تھی نا پیچھے، پھر اللہ نے حساب بھی تو کرنا ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انا، بے شک اللہ، اللہ علی پر، کلی تمام کی تمام، شیء چیز، قدیر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر. تو اب تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا، جو تمہاری نیکی ہے اللہ اس کو اکٹھا کر کے لے کے آئے گا. اب یہاں پہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز، بہت بہت امپورٹنٹ چیز، کہ ہدایت. دیکھیں مجھے اکثر، اب نا آپ نے کبھی کسی کی بات نہیں کرنی. مجھے ابھی ان باکس میں اکثر میسج آتے ہیں میم ہمارے فلانے نے یہ کیا. یہ ہدایت یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نظر آئے کہ فلانے نے کیا کیا.
ٹھیک ہے، ہدایت یہ ہے کہ آپ کو یہ نظر آ جائے میں کہاں پہ غلط ہوں. علم یہ نہیں ہے کہ مجھے کتنا آتا ہے، علم یہ ہے کہ مجھے کیا نہیں آتا. علم آپ کو یہی بتائے گا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا. تمہیں تو ابھی یہ بھی سیکھنا ہے، تمہیں تو ابھی یہ بھی سیکھنا ہے، تمہیں تو ابھی یہ بھی سیکھنا ہے. علم آپ کو یہ بتائے گا تمہیں کیا نہیں آتا. ابھی بھی اگر آپ کو لوگوں کی برائیاں نظر آ رہی ہیں نا، آپ ہدایت پہ نہیں ہیں، میں بھی نہیں. ابھی بھی اگر ہمیں یہ لگ رہا ہو یہ تو بہت علم سیکھ لیا، تو پھر یہ شیطان کی طرف سے جھانسا ہے. آخری جو وار ہے نا شیطان نے جو کرنا ہے، پہلا وار تو ہوتا ہے عبادت کا. وہ تم تو پکے نمازی بن گیا، 5 وقت کے نمازی بن گئے. ٹھیک ہے تم تو نیک ہو. اچھا وہاں سے بھی انسان بچ جاتا ہے. فار ایگزامپل پھر ہم قرآن سیکھتے ہیں، تو پھر آخری وار کیا ہوتا ہے؟ آخری وار ہوتا ہے تمہارے اوپر بہت بہت علم آ جائے اور رائی دانہ تکبر والا بھی جنت میں نہیں جائے. رائی دانہ، چھوٹا سا دانہ، سب سے چھوٹے دانے کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اتنا سا دانہ. ٹھیک ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اپنے سے کم تر چیز کوئی لے کے آؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا گئے کہ بھئی اللہ نے حکم دیا ہے. کئی دنوں بعد واپس آئے کوہ طور میں. اللہ نے پوچھا موسیٰ اپنے سے کم تر چیز مجھے دو، لا کے تم لے آئے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ. اللہ نے پھر پوچھا، تھرڈ ٹائم جب پوچھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اپنے سے کم تر چیز کوئی نظر ہی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میں نے تمہیں کہا تھا اپنے سے کم تر چیز لے گیا. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے دنیا میں اپنے سے کم تر کوئی چیز نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر تم اپنے سے کم تر سمجھ کے ایک بکری کا بچہ لے آتا نا، تو میں نے تجھے نبوت سے فارغ کر دینا. یہ اللہ نبی کو تنبیہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تم کم تر سمجھ لیتا نا ایک بکری کے بچے، اور ہم ذرا سا قرآن سن کے سمجھ کے پڑھ کے، کیا اللہ نے آج ہمیں یہ اختیار دے دیا کہ ہم لوگوں کے اندر بیٹھ کے نقص نکالیں گے، ہم لوگوں کو فتوے دیں گے؟ ہمارا کہاں پہ کہہ دینا اور بہت اچھے طریقے سے کہنا. اگلا نہیں سنتا وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کنوے کر دیا نا، بے شک آپ اپنے لباس سے کنوے کر، آپ پردہ کرتی ہیں، آپ نے اپنے لباس سے کنوے کر دیا کہ یہ ہے دین اسلام کا لباس. آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، آپ نے اپنی پوری فیملی کو کنوے کر دیا کہ یہ ہے اصل کتاب سیکھنے والی. آپ کبھی کبھار منہ سے بھی کہیں ان کو کہ آئیں آپ بھی سیکھیں، میں سیکھ رہی ہوں آپ بھی آ جائیں. لیکن آپ نے اس سے کہیں زیادہ اپنے عمل سے کنوے کر دیا. ٹھیک ہے. تو جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لائے گا اکٹھے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر. تو قیامت کے روز نا ایک شخص آئے گا، اس کے پاس پہاڑ کے پہاڑ، حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ پہاڑ کا پہاڑ وہ لے کے آئے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، ادھر حساب شروع ہوگا، اس کا پہاڑ گر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا نیکیوں کا. وہ کہے گا یا اللہ میرا پہاڑ کدھر گیا؟ اللہ کہے گا وہ تم نے ایک گناہ چھپ کے کیا تھا، یہ سوچ کے کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں. ہم ویسے پردہ کرتے ہیں، شادیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ یہ سوچ کے تھے ویسے تو میں پردہ کرتی ہوں، اب تو بھائی کی شادی آ گئی، بھانجے کی آ گئی، بھتیجی کی آ گئی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہم برے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود بے پردہ ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ ایسا کریں گے نا آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو جو لوگ غلط راستے پہ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو بھی غلط راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے. وہ کہیں گے بھائی بھائی کی شادی ہے نا، کیوں بھائی پردہ چھوڑو، خام خام میں کیا بھائی روز روز تھوڑی شادی آنی ہے. تو آپ کی وہ ساری نیکیاں وہ پانی میں مل جائیں گی.